السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ابراڈ جانے کے لیے آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم سب تو باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کس کنٹری کو چوز کریں، اور اگر ہم نے اس کنٹری کو چوز کر لیا ہے تو وہاں پر اپلائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر ہم ڈفرینٹ کنسلٹنٹس کا رخ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کنسلٹنٹ مل جائے جو ہمیں گائیڈ کر دے کہ کس طرح سے کہاں پر اپلائی کرنا ہے، ہمیں کتنے فائنینسز کتنے شو کرنے پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آپ اسٹڈی کرنے کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کام کرنے کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی ہر کوئی جانا تو کام کرنے کے لیے چاہتا ہے، اپنا کیریئر بنانے کے لیے چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ویز سوچتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ ہم بس نکل جائیں، ہم اس کنٹری سے باہر چلے جائیں، بے شک وہاں جا کے ہمیں کوئی سا بھی کام کرنا پڑے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے فن لینڈ آنے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کن ڈاکیومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، کس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور کتنے فائنینسز کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو مینشن کر دوں کہ پلیز کنسلٹنٹس کے پاس مت جائیں، لکیر کے فقیر مت بنیں، کیونکہ کنسلٹنٹس آپ کو پوری بات اور صحیح بات کبھی بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ آبویسلی انہوں نے اپنا کمیشن رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود سے تھوڑی سی محنت کر لیں گے، اگر آپ ویب سائٹس کو گو تھرو کریں گے، کہاں پر آن لائن آپ نے جا کے اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے، سب کچھ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، سب کچھ آفیشیل ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے، تو پلیز آپ خود سے تھوڑی سی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے سینئر سے فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، جہاں پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی اور گائیڈنس مل جائے گی۔ سب سے پہلے تو فن لینڈ آنے کے لیے، چاہے آپ اسٹڈی کے لیے آئیں، چاہے آپ کام کرنے کے لیے آئیں، آپ کو ریزیڈنس پرمٹ کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ آپ نے جانا ہے فنش امیگریشن سروسز کی ویب سائٹ پہ، جس کو ہم کہتے ہیں مگری، MIGRI، migri.fi کی ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے۔ ٹاپ رائٹ لیفٹ کارنر پہ آپ دیکھیں گے کہ سوآمی لکھا ہوا ہے، سوآمی فن لینڈ کا فنش نیم ہے۔ آپ نے وہاں پہ جا کے لینگویج چینج کر لینی ہے، آپ نے اس کو جا کے انگلش کر لینا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ سرچ بار ہے، وہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ نے سرچ کرنا ہے، اس کے نیچے دیکھیں I want to apply لکھا ہوا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو فرسٹ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے ہی اپلائی کرنا ہے، اور ہم بات بھی آج اسی پہ کریں گے کہ فرسٹ ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے۔ اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن کس طرح سے پروسیس کرے گی، آپ اس اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں، کب تک آپ کا ڈیسیجن آ جائے گا اور کب تک آپ کا کارڈ آ جائے گا۔ اچھا جی، جو یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر تو آپ کو کمپلیٹ اپلیکیشن فائل کرنے کی ڈیٹیلز مل جائیں گی، لیکن جو اپلائی آپ نے کرنا ہے وہ انٹر فن لینڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کرنا ہے۔ آپ انٹر فن لینڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے اکاؤنٹ بنائیں گے اور اپنا اکاؤنٹ کو لاگ ان کریں گے، اور وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے۔ تو فی الحال ابھی آج ہم بات کریں گے کہ فرسٹ ریزیڈنس پرمٹ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس کیٹیگری کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر فرسٹ ریزیڈنس پرمٹ، یا پھر آپ دیکھیں کہ رائٹ کارنر پہ ٹاپ مینیو لکھا ہوا ہے، مینیو میں جائیں، وہاں پر لکھا ہوگا I want to apply۔ اپلائی میں آ جائیں گے تو جی ریزیڈنس پرمٹ جس بھی بیس پہ آپ کو ریزیڈنس پرمٹ مل سکتا ہے وہ سب یہاں پر آ جائیں گے کہ I want to arrive or stay in Finland, I want fast track my application, I am going to visit Finland, I want to extend my residence permit, I want a permanent residence permit, I need a new residence permit card or a new residence card، اور یہاں پھر asylum کے لیے بھی آپ کو یہاں پر ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے۔ ہماری جو کیٹیگری ہے، ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے فرسٹ ریزیڈنس پرمٹ کی، کہ فن لینڈ میں آ کر رہنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا، کیا ریکوائرڈ ہے۔ تو دیٹ از فرسٹ ریزیڈنس پرمٹ۔ یہ جو سامنے میں نے ٹیب اوپن کیا ہے، یہ فرسٹ ریزیڈنس پرمٹ کا ٹیب نہیں ہے، یہ تو اگر آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے اور وہ گم ہو گیا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو I want to arrive or stay in Finland۔ اچھا جی، ایک اور بات میں یہاں پر مینشن کر دوں کہ اگر آپ وزٹ کے لیے آتے ہیں تو میکسیمم آپ کو 90 ڈیز کا ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے 90 ڈیز سے زیادہ رہنا تو اس کے لیے آپ کو ریزیڈنس پرمٹ ہی ریکوائرڈ ہوگا۔
یہاں پر 4 کیٹیگریز مزید مینشنڈ ہیں، تو ہم نے لاسٹ والی کیٹیگری آئی ایم اے سٹیزن آف سم ادر کنٹری، کیونکہ ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی اور کنٹری جو ادر دین یورپ ہے ہم اس سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس کچھ آپشنز آ جائیں گی۔ وائی ڈو یو وانٹ ٹو موو ٹو فن لینڈ؟ ادھر یور اسپاؤز از ہیئر، آپ یہاں پر اسپاؤز ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ کے پاس یہاں پر آپ نے ایڈمیشن لیا کسی یونیورسٹی میں، آپ اس بیس پہ آنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں، آپ اس بیس پہ آنا چاہ رہے ہیں، آپ یہاں پر کام کرنے آنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ایک انٹرپرینیور ہیں، آپ اس بیس پر آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس یہاں پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوں گی جس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جس بھی کیٹیگری کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کیٹیگری کو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو ہم چلے لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹڈی پلیس ہے ہمارے پاس، ہم نے یہاں پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے، ہمارا ایڈمیشن ہو گیا ہے، ہم اس بیس پہ آنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اسٹڈی پہ بھی یہاں پر 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے یا پھر آپ نے کسی ووکیشنل اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے۔ یونیورسٹی اور ووکیشنل اسکول میں یہ ڈفرینس ہے کہ ووکیشنل اسکول جو ہے اس کی ڈگری 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 2 سال کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ڈگری کالج ہے اس کے لیے آپ کو ماسٹرز کی یا بیچلرز کی آپ کو جو ہے اس کے لیے ڈگری ملتی ہے، اور ووکیشنل کی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایز اے ڈپلوما ہوتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ کم ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے جس ایپلیکیشن کی پروسیسنگ میں، وہ اسٹڈی ہی ہے۔ جسٹ 2 منتھس میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 2 منتھ سے پہلے ہی آپ کا ڈیسیجن آ جائے اور آپ کا کارڈ آ جائے اور آپ یہاں پر موو کر جائیں۔ تو فردر ہم اس پیج کو جب ایکسپلور کریں گے تو یہاں پر ساری ریکوائرمنٹس آ جائیں گی کہ کون کون سی آپ کو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہے، فائنینسز کتنے ریکوائرڈ ہیں، کتنے آپ کو یہاں پر فائنینسز شو کروانے پڑیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہونا چاہیے۔ تو فردر اگر آپ اس ویب سائٹ کو ایکسپلور کریں گے تو سب کچھ ہی آپ کو یہاں پر مینشنڈ مل جائے گا کہ اسٹڈی بیس پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ کنسلٹنٹس کا میں آپ کو اس لیے منع کر رہی ہوں کیونکہ وہ آپ کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک کنسلٹنٹ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو کسی انڈیویژول نے اسے پوچھا تھا کہ پر پرسن کتنے آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہونا چاہیے شو کروانے کے لیے، تو اس نے غلط فگر مینشن کی ہوئی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اپنی پچھلی ویڈیو میں مینشن کیا تھا کہ اگر یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے اور اگر وہ میرڈ ہے تو وہ اپنے اسپاؤس کو اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آ سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کا سیم اماؤنٹ ہی آپ نے شو کروانی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کے پیسے ڈفرینٹ ہوں گے، اس کی وائف کے ڈفرینٹ ہوں گے، اسی طرح سے جو چلڈرن ہوں گے ان کے ڈفرینٹ ہوں گے، اور ہر کسی کے پہلے والے سے کم پیسے ہوں گے۔ کہ اگر اسٹوڈنٹ کا 6900 یوروز آپ نے شو کروانا ہے تو وائف کا مے بی 6500 ہوگا۔ وہ سب فگرز بھی اس ویب سائٹ پہ مینشن ہے اور آپ کو ایزیلی یہاں پر مل جائیں گی۔ جب آپ نے اپنی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کر لینی ہے تو آپ نے اپلیکیشن فل کرنی ہے، اس اپلیکیشن کے ساتھ سب کچھ اٹیچ کرنا ہے، اور آپ نے جو ریزیڈنس پرمٹ کی پروسیسنگ فی ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے۔ سبمٹ کروانے کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ان پروسیسنگ چلی جائے گی اور آپ کا ودن 2 منتھس ڈیسیجن آ جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک جو موسٹ امپورٹنٹ بات مینشن کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن تو آپ آن لائن سبمٹ کروا دیں گے، فی بھی آپ کی آن لائن سبمٹ ہو جائے گی، لیکن اپنی آئیڈینٹی پروف کرنے کے لیے آپ کو فنش ایمبیسی جانا پڑے گا، جو کہ پاکستان میں فنش ایمبیسی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو پاکستان سے یوزلی لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ ابو دھابی میں فنش امیگریشن ایمبیسی ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی آئیڈینٹی پروف کرتے ہیں اور پھر ان کی اپلیکیشن فردر پروسیسنگ میں جاتی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں بھی کیونکہ نہیں ہے تو وہ یوزلی ایسا کرتے ہیں کہ انڈیا جاتے ہیں، انڈیا میں فنش امیگریشن ایمبیسی ہے اور وہاں جا کر اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل آ جاتی ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی پروف کرنے کے لیے دوسرے کنٹری جانا پڑتا ہے۔ باقی یہ کہ میں ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ اس ویب سائٹ کو ضرور ایکسپلور کریں، اور اگر پھر بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں، اور مجھے ضرور بتائیں کہ فردر آپ فن لینڈ اپلائی کرنے کے لیے کیا کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کے اینڈ پہ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔